عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا مشہور قصہ ہے نا، ایک صاحب کی شادی ہو گئی کہیں بڑے گھرانے میں، تو بیوی بڑی اکھڑ ملی، تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ اکثر اس کو ڈانٹ دیتی تھی کسی نہ کسی بات پہ، تو اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ میں مسلمانوں کا جو خلیفہ ہیں، یعنی ہمارے جو بادشاہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جا کے شکایت کرتا ہوں اپنی بیوی کی کہ دیکھو جناب یہ تو بار بار میرے سے ایسے کرتی ہے۔ اور عمر کون ہے؟ ماشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے وہ خلیفہ ہیں، نبی علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں، 1,24,000 صحابہ رسول اللہ کے مرید ہیں۔ کیا ہیں جی؟ مرید ہیں، اور اکیلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی مراد ہیں۔ اللہ سے مانگ کے لیا ہے، اللہ سے مانگا ہے، اور غصہ کتنا ہے، ذرا سی بات کے اوپر ناراض ہو جاتے، درہ 24 گھنٹے ہاتھ میں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگتا تھا نا کہ اگر کسی نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی، ہمارے ہاں تو اب حکومت نے بل پاس کیا، مسلم پرسنل بورڈ کا ایکٹ پڑھیے جو وکیلوں کو پڑھایا جاتا ہے، لکھا طلاق بدعت، یعنی ایک مجلس میں 3 دفعہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کو طلاق بدعت کہا گیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لکھا کہ اگر کوئی بندہ ایسا کرتا تھا تو درہ لگواتے تھے کہ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم اتنی بڑی زیادتی کرو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ گیا، کہنے لگا یار میری بیوی بہت ڈانٹتی مجھے، میں اپنے خلیفہ سے شکایت لگاتا ہوں، وہی اس کو سیدھا کر دیں گے۔ تو مسجد نبوی میں پہنچا تو معلوم کیا تو پتہ لگا دوپہر کا وقت ہے، حضرت گھر گئے کھانا کھانے، پیچھے گھر ہی پہنچ گیا۔ جن لوگوں کو اپنا کام ہوتا ہے نا، انہیں اپنا ہی کام ہوتا ہے، انہیں دوسرے کے کام سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اگلا کہتا ہے ہمارا کام ہو جائے، تم جو ہے سوتے رہو جاگتے رہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جاتے ہی دروازہ کھٹکھٹایا، اب یہ ابھی پہنچے ہی تھے گھر۔ اب جب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی آ ہی رہے تھے جواب دینے کے لیے دروازہ کھولنے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی نے کہا، میں پنجابی تو انہوں دستا ہوں، کہ پتندر پیچھے ہی آ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی نے ناراضگی میں کہا کہ یہ پیچھے ہی آ گئے، سارا دن تم مسجد میں رہتے ہو، سارا دن مدینہ کی سڑکوں کے اوپر لوگوں کا حال پوچھتے ہو، ساری رات چہرے پہ نقاب ڈال کے مدینہ کی وادیوں میں گھومتے ہو، فرق کام ہی کوئی نہیں سوائے ان مسلمانوں کی خدمت کے، ابھی 2 منٹ کے لیے گھر آئے ہو کھانا کھانے کے لیے، یہ پتندر پیچھے ہی آ گیا ہے۔ اب وہ جب ان کی بات سنی نا، اس نے وہ گھبرا گیا، کہتا میں تو سمجھا تھا میری بیوی اکڑو ہے، یہاں تو خلیفہ کا ہی برا حال ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس دوران مسکراتے رہے، ہنس ہنس کے اپنی بیوی کی باتوں کا جواب دیتے رہے کہ کوئی بات نہیں بھلے مانس، میں دیکھ لوں گا، تو پریشان نہ ہو، میں آ گیا ہوں۔ تو اس کو یہ بھی سنائی دے رہا تھا کہ اتنا جلال والا خلیفہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاہو جلال کی یہ مقام تھا جاہو جلال کا، کہ جب خلیفہ بنے بیت اللہ میں ایک شہزادہ طواف کر رہا تھا، اور اس نے طواف کرتے ہوئے غلام کو تھپڑ مارا تھا کہ اس غلام کا پیر اس شہزادے کے کپڑوں پہ آ گیا۔ عمر نے بلایا اپنے پاس، فرمایا تم نے اس غلام کو تھپڑ مارا؟ کہنا ہاں میں مارا، کیونکہ بادشاہ تھا نا اپنے ملک کا۔ اس غلام کو کہا میرے سامنے اس کے منہ کے تب پر تھپڑ مارو، کیونکہ کسی نے اللہ کی زمین کے اوپر کسی کے اوپر حاکم نہیں بنا کے بھیجا کسی کو۔ اتنے جاہو جلال والے تھے۔ لیکن گھر میں اب وہ بیوی اندر سے ڈانٹ رہی ہے، تو وہ جو باہر بندہ کھڑا تھا نا، تو اس کا تو بیچارے کی امیدوں پہ پانی پھر گیا، کہتا میں تو اپنی والی کی شکایت لگانے آیا تھا۔ تو وہ بیچارہ واپس پلٹا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے جب دروازہ کھولا دیکھا جا رہا ہے، آواز ماری کہ بھائی رک جا، کیا بات ہے؟ کہا بس بس رہنے دے، میرے والی تیرے والی سے ٹھیک ہے، کچھ اتنے حالات خراب نہیں ہیں۔
پکڑا اپنے پاس بلایا, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نبی علیہ السلام نے ہماری ماں کو ازواج مطہرات میں سے کسی کو ساری زندگی ایک لفظ نہیں کہا ناراضگی کا. بیوی سے محبت کرنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, ان کا خیال رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور فرمایا جب ہم ان کی سنتے ہیں دنیا ہماری سنتی ہے, اور فرمایا ان کی کیوں نہ سنیں, یہ میری غیر موجودگی میں میرے بستر کی حفاظت کرتی ہے, میری غیر موجودگی میں میری اولاد کو پالتی ہے, میری غیر موجودگی میں میرے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے, میری غیر موجودگی میں میرے گھر کی حفاظت کرتی ہے. اگر یہ میرے آنے پر چند ناراضگی کی باتوں کا اظہار مجھ سے کر بھی دے تو اس میں کیا مذائقہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مردوں کو کھلے دل کا ہونا چاہیے, کمزور دل کا نہیں ہونا چاہیے. جو نکاح والے دن وعدہ کر لیں ساری زندگی نبھانے کا, نکاح کے دن وعدہ کر لیں ساری زندگی نبھانے کا, اور پھر چند دنوں کے بعد ان کو لگے کہ میں نہیں نبھا سکوں گا, میاں صاحب یہ نکاح ہے کہ جنت تک کا وعدہ ہے, یہ نکاح ہے دنیا نہیں جنت تک کا وعدہ ہے. لکھا ہے کہ اگر بہت اچھے اعمال ہوں گے, اگر جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حوریں بھی مل گئیں تو فرمایا کہ ان حوروں کا سردار اس بیوی کو بنایا جائے گا جس نے دنیا میں تمہارے ساتھ وقت گزارا ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری ماں ہیں. نبی علیہ السلام کو ایک دن چھوٹی سی بات کہی, نبی علیہ السلام کے دل کو لگی, بڑی ادب سے فرمایا یا رسول اللہ آپ اس بوڑھیا کو بہت یاد کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ, سونے پاک نبی علیہ السلام اپنی پہلی زوجہ کو بار بار یاد کرتے تھے. ہر لمحے ان کی کوئی سہیلی آ جاتی تھی اس کا بھی اکرام, ان کے بچے آ جاتے تھے پہلے والے ان کا بھی اکرام, ان کا کوئی پڑوسی آ جاتا تھا ان کا بھی اکرام. نبی علیہ السلام کے پروٹوکول میں بھی یہ نہیں کہ جو بھی بندہ جو ہے وہ جس وقت مرضی نیند سے اٹھا لے, لیکن نبی علیہ السلام کے دور میں آپ اگر آرام بھی کر رہے ہوتے تھے اور امی خدیجۃ الکبریٰ کا کوئی رشتہ دار آ جاتا تھا تو آرام چھوڑ کے اس کے ساتھ ملاقات کرتے تھے. اب یہ چھوٹا سا جب چٹکی کی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو نبی علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے. فرمایا عائشہ ختیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب پوری دنیا کے لوگ میرے دشمن تھے, ختیجہ اس وقت میرے ساتھ تھیں جب مکے کے ذرے ذرے سے لوگ پتھر اٹھا کے محمد الرسول اللہ کی طرف مارتے تھے, جب ابو جہل ہمارا مخالف تھا, جب عتبہ مخالف تھا, جب امیہ سازشیں کرتا تھا, جب عبداللہ بن جدعان جیسے بدترین کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم